مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نوجوان دوستوں، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران و شزر رہ گئے، اور جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز اور قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلی زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں فصیح انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق و کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوتوں میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوتا۔
محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها، کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا، وہ جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ زمین و آسمان، یہ چاند سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کے اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس کی ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، جس رات میں نازل ہوا وہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی، اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے کہ جیسے خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا، خدا کا پیارا نبی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں، قرآن کریم و عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سرچشم زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتہا پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جن کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی مینگنوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جہلاء عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہلاء عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہ ورضوان کا اعزاز ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت اور قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا اور بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے ہوئے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر اور شرک دم توڑ گئے، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو انسان کے پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو گلستہ کو بہار اور حسن عطا ہوا۔ ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریکی کافور ہوئی، قرآن آیا تو امن اور امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملی، قرآن آیا تو شرافت اور عزت ملی، قرآن آیا تو دم توڑتی انسانیت کو حقوق ملے، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کو درد اور غم ملا، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا۔ مگر افسوس صد افسوس ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا ہے، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پہ عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کی غار میں جا گری۔ وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی ان کا مقدر بن گئی ہے۔ وہ قوم جن کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا،
آج ایک چیونٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا آج غلامانِ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ قوم جن پر کبھی تاریخ نازاں تھی آج ماتم گناہ ہیں۔ وہ قوم جن کی ماضی روشن اور تابناک تھی حال و مستقبل اس کا تاریخ ہے۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ حاضرین جلسہ جانثار صحابہ کرام کے کتب خانے کے اندر قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی، اسی کو لے کر آگے بڑھے، کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ وہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے 313 نے بدر کے میدان میں مکہ کی قسمت پلٹ دی تھی۔ آج ہم کروڑوں ہیں مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہیں، جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و آبرو سے ہماری کھلواڑ ہے، نہ ہماری مساجد محفوظ، نہ ہمارے مدارس محفوظ، ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے۔ مسلمانوں ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن ولید سے ہوتا ہے، اس دشمن خدا اور اس دشمن رسول کے پاس طاقت اور قوت ہے اور 60,000 فوج کا لشکر جرار ہے، مسلمان کی فوج 10,000 ہے، اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید ہیں۔ مسلمانوں کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ دشمن کے پاس کتنی فوج ہے، مشورہ ہوتا ہے، حضرت خالد بن ولید سے کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی لے کر جائیں اور پتہ لگائیں کہ دشمن کی فوج کہاں ہے، اس کی تعداد کتنی ہے، اس کے پاس سامان کیا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی قوت دیکھیے، فرماتے ہیں کہ 300 کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ صرف 30 آدمی کافی ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی قوت ایمانی آپ کو مبارک ہو، مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے، 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے، کم از کم 60 آدمی لے جائیں۔ چنانچہ 30 آدمیوں کا اور اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اسلامی فوج کا یہ مختصر سا قافلہ آگے بڑھا۔ چند میل فاصلے پر معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کا لشکر وہاں ہے، اس کی تعداد 60,000 ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی ایمانی حرارت جوش میں آئی، فرمایا کہ دشمن کا لشکر سامنے ہے، میری رائے ہے کہ ادھر منتظر صحابہ کرام کو اطلاع کی ضرورت نہیں، ان سے مقابلے کے لیے ہم کافی ہیں۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہمیں شوق شہادت ہے، اور جب شہادت سامنے ہے تو دشمن کی کثرت تعداد سے پرواہ کیا، اسلامی فوج کا مجاہد اعظم سب بناتا ہے تو دوسری طرف حامان بن ولید 60,000 کا لشکر لے کر آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے مسلمان قوم بڑی سمجھدار ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے تم تو بڑے احمق ہو، 60,000 سے لڑنے کے لیے 60 آدمی لائے ہو، جاؤ ہم تم پر رحم کھاتے ہیں اور 2 بورے کھجور اور چند اشرفیہ دیتے ہیں، کیوں اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے لیے یہاں آئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ دوستو جگر پر ہاتھ رکھیے اور سنیے، حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ تو یہاں واعظ بن کر آیا ہے، یہ کمانڈر بن کر آیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی بزدلی کو اپنے واعظ کے پردے میں چھپاتا ہے، تجھ میں لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں۔ حامان بن ولید اسلامی مجاہد کی اس للکار کو سن کر جوش میں آیا اور فوج کو حکم دیتا ہے کہ پکڑ لو ان 60 آدمیوں کو۔ چنانچہ 60,000 کا حملہ ہوتا ہے، صحابہ کرام ان میں گھس جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ خدا و رسول کے وہ جاباز سپاہی گھستے ہوئے تو نظر آئے، پھر پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں، سوائے تلوار کی چمک اور کھچا کھچ کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ صرف 3 گھنٹے کے اندر جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہیں، 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا تھا۔ بند کرو اب۔ حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام کے اندر یہ طاقت اور قوت پیدا کی؟ دوستو یہی وہ قرآن تھا جس نے 1,000 پر بھاری کر دیا تھا۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں۔ محترم حضرات، اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسوں کے لالچ میں دین سے دور رکھا اور آج ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی تو یاد رکھیے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اسی پر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔